بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قال ولا يجوز ان يكون في محل وإلا لافتقر إليه ولا فی جہت وإلا لافتقر الیہا۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں تھی۔ فصل ثالث صفات سلبیہ کے بیان میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں صفات سلبیہ میں سے پہلی کو ذکر کیا کہ خدا مرکب نہیں ہے، اور اسی طریقے سے دوسری صفت کا آغاز کیا کہ اس دوسری صفت کے اندر اس نقطے کو بیان کیا گیا کہ خدا جسم نہیں ہے، عرض نہیں ہے، جوہر نہیں ہے۔ اسی صفت ثانی کے تسلسل میں علامہ فرماتے ہیں کہ خدا کسی محل میں بھی نہیں ہے، خدا کسی جہت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر محل اور جہت میں ہوگا تو محل اور جہت کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، محل تو بالکل روشن ہے، جہت کسے کہتے ہیں کہ شارح انشاءاللہ جہت کو بیان کریں گے کہ جہت یعنی مقصد متحرک یا متعلق اشارہ۔ مثلا آپ انگلی کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، جو متعلق اشارہ ہے اس کو جہت کہتے ہیں۔ یا کوئی بندہ کسی طرف حرکت کرے تو وہ جو مقصد متحرک ہے وہ جہت کہلاتا ہے۔ خداوند متعال نہ کسی جہت میں ہے نہ کسی محل میں ہے، کیونکہ جہت اور محل میں ہوگا تو محتاج ہوگا۔ دیکھیں، مطلب آسان ہے، مشکل نہیں۔ قال ولا يجوز ان يكون في محل، ممکن نہیں ہے، یہ لا يجوز یعنی لا يمکن، ممکن نہیں ہے کہ خدا کسی محل میں ہو۔ وَإِلَّا یعنی اگر وہ کسی محل میں ہو تو لَافْتَقَرَ إِلَيْهِ، اس محل کی جانب محتاج ہوگا۔ وَلَا فِي جِهَةٍ یعنی خدا جہت میں بھی نہیں ہے۔ وَإِلَّا اگر کسی جہت میں ہو تو لَافْتَقَرَ إِلَيْهَا، اس جہت کی جانب محتاج ہوگا۔ اقول ھذان وصفان سلبیان، شارح بیان کرتے ہیں کہ خدا کے اوصاف سلبیہ میں سے دو وصفیں یہ بھی ہیں۔ الاول انہ لیس فی محل، خدا کسی محل کے اندر نہیں ہے۔ خلافا للنصارا، نصارا اور عیسائیوں کے برخلاف، کہ عیسائی کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے حضرت مسیح کے اندر حلول کیا ہے، تجسد کیا ہے۔ وَجَمْعٍ مِّنَ الْمُتَصَوِّفَةِ، اور صوفیوں کا ایک گروہ، کہ ظاہراً مقصود وہی جاہل صوفیہ ہیں کہ جو وحدت الوجود کا معنی حلول والا کرتے ہیں، بھلے یہ لوگ بھی جہل صوفیہ۔ وَالْمَعْقُولُ مِنَ الْحُلُولِ، اچھا، حلول کا جو قابل تصور معنی ہے وہ یہ ہے، هو قیام موجود بموجود علی سبیل التبعیہ۔ خب حلول کا معقول معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک موجود دوسرے موجود کے ساتھ قائم ہو علی سبیل التبعیت، اس کی تابعیت میں۔ نعوذ باللہ، اگر ہم کہیں کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کے اندر حلول کیا ہے تو خدا کا وجود حضرت عیسیٰ کے وجود سے قائم ہے علی نحو تبعیت، کہ خوب دی کے معنی معقول حلول کا یہی ہے۔ فَإِنْ أَرَادُوا هَذَا الْمَعْنَى، اگر حلول سے ان کا مقصود یہ والا معنی ہے، فَهُوَ بَاطِلٌ، یہ تو قطعاً باطل ہے۔ وَإِلَّا
اگر یہ باطل نہ ہوتا تو لازم افتقار الواجب، کیونکہ واجب کو نعوذ باللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے موجود کے ساتھ قائم ہے، وہ بھی اس کی تابعیت میں، خب یہ تو خدا کو محتاج بنا لیا، وَهُوَ مُحَالٌ وَإِنْ أَرَادُوا غَيْرَ، اگر حلول سے اس کے علاوہ ان کی کوئی مراد ہے تو فَلَا بُدَّ مِن تَصَوُّرِهِ، پہلے آپ اس کا تصور پیش کریں، معنی پیش کریں، ثُمَّ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، اس کے بعد دیکھا جائے کہ بھئی آپ کی بات درست ہے یا غلط ہے۔ الثانی، اور دوسری صفات سلبیہ میں سے کہ انہ تعالی لیس فی جہت، خدا کسی جہت میں نہیں ہے۔ اچھا جہت کیا ہے؟ والجہت مقصد المتحرک، خود متحرک کا مقصد یعنی سمت و سوی حرکت، جس کی جانب حرکت ہوتی ہے، ومتعلق الاشارہ، جو متعلق اشارہ ہے، جس چیز کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، یہ جہت ہے۔ طرف بابا ہم آسان زبان میں طرف بھی ترجمہ کرتے ہیں۔ وَزَعَمَتِ الْكَرَّامِيَّةُ أَنَّهُ تَعَالَى فِي الْجِهَةِ الْفَوْقِيَّةِ، کررامیہ کا معنی ہے کہ خدا جہت فوق میں اوپر ہے، کیونکہ جہات جیسے کہ فلسفے میں بیان کرتے ہیں کہ 6 ہیں، جہات ست، فوق، تحت، امام، یا آپ قدام کہیں، خلف، یمین، یسار، اوپر، نیچے، آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، یہ جہات ثلاثہ ہیں، جہات ستہ ہیں۔ کرامیہ کہتے ہیں کہ خدا اوپر ہے، اوپر والی جہت میں، لما تصوروه من الظواہر النقلیہ، کیونکہ ان لوگوں نے یہ تصور لیا ہے ظواہر نقلیہ سے، غلط برداشت ہے ظواہر نقلیہ کی، ظواہر نقلیہ سے ان لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ وَهُوَ بَاطِلٌ، اور یہ تصور بالکل باطل ہے کہ خدا جہت فوقانیہ میں اوپر ہو۔ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْجِهَةِ، اگر خداوند متعال جہت میں ہوتا تو لَكَانَ إِمَّا مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا أَوْ مَعَ اِفْتِقَارِهِ إِلَيْهَا، عبارت ایسے ہے، یا تو اس جہت سے مستغنی ہے یا اس کا محتاج ہے۔ اگر مستغنی ہے تو فلا یحل فیہا، پھر اس جہت میں حلول نہیں کرے گا، اور اگر اس کا محتاج ہے تو ممکن الوجود بنے گا۔ دیکھیں عبارت، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْجِهَةِ، اگر خدا کسی جہت میں ہو تو لَكَانَ إِمَّا مَعَ اسْتِغْنَائِهِ عَنْهَا، یا تو ساتھ اس کے کہ خدا مستغنی ہے اس جہت سے، پھر بھی اس جہت میں ہے، فلا یحل فیہا، تو اس صورت میں پھر اس جہت میں حلول نہیں کرے گا۔ او مع افتقارہ الیہا، یا نہ اس جہت کا محتاج ہے، فیکون ممکناً، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ واجب الوجود ممکن الوجود بن جائے گا۔ اچھا یہاں پر ایک بحث ہے کہ خوبصورت نکات کی طرف، بہترین نکات کی طرف شارح اشارہ کرتے ہیں کہ یہ معارف کے باب میں جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں، یہ چند نکات ایسے ہیں کہ اگر ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے تو معارف کے باب میں انشاءاللہ بہت ساری جگہوں پر یہ چیزیں ہمارے لیے راہ گشا ہوں گی، بہت سارے متون دینیہ کو، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ممد اور معاون ہوں گے یہ نکات، ابھی جو نکتہ ذکر کرنے والے ہیں۔ اچھا یہ نکتہ کیا ہے؟ یہ نکتہ یہ ہے کہ بعض ظواہر متون دینی سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ کأنہ خدا کے لیے جسم ہے یا کسی جہت میں ہے۔ مثلا قرآن میں ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، خوب اس سے جسمانیت استشمام ہو رہی ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامت۔
اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے اور اپنے رب کی جانب دیکھ رہے ہوں گے. خوب یہاں سے جہت کا پتہ چل رہا ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس قسم کی آیات کو کیا کریں؟ یہ جو ظواہر نقلیہ ہیں ان کو کیا کریں؟ شارح محترم بیان کرتے ہیں کہ ان ظواہر نقلیہ کی تعویل کریں اور ان کے لیے صحیح محمل اور صحیح توجیہ بیان کریں. دیکھیں اصل قانون یہ ہے، اگر ظواہر نقلیہ سے خدا کی جسمیت ثابت ہو رہی ہو اور ادھر سے دلائل قطعیہ سے ثابت ہوتا ہو کہ خدا جسم نہیں ہے، ایسے مورد میں کیا کریں گے؟ آیا ظواہر نقلیہ کو قبول کریں گے یا دلائل عقلیہ کو قبول کریں گے یا دونوں کو رد کریں گے یا دونوں کو قبول کریں گے؟ چار حالتوں سے بات خالی نہیں. اگر بعض ظواہر نقلیہ سے جسمیت ثابت ہو رہی ہے اور ادھر سے دلیل عقلی قطعی کہتا ہے کہ خدا کے لیے جسم نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ عقلی طور پر چار احتمال ہیں، ان چار احتمالوں میں سے تین احتمال باطل ہے، ایک احتمال درست ہے. چار احتمال یہ ہیں، آپ دونوں کو قبول کریں، دلیل عقلی کو بھی قبول کریں، دلیل نقلی کو بھی قبول کریں. کہتے ہیں اس صورت میں اجتماع نقیضین لازم آئے گا، کیونکہ دلیل نقلی کا ظاہر یہ ہے کہ خدا کا مثلا فرض کریں خدا جسم رکھتا ہے، دلیل عقلی کہتا ہے جسم نہیں رکھتا. اگر دونوں کو قبول کروں یعنی اس بات کو مانوں کہ خدا کا جسم ہے اور خدا کا جسم نہیں ہے، خب یہ تو اجتماع نقیضین ہے، دونوں کو قبول نہیں کر سکتا. اچھا دونوں کو رد کریں، کہتے ہیں اس صورت میں ارتفاع نقیضین ہوگا، کیونکہ دلیل نقلی کہتا ہے اس کا ظاہر خدا کا جسم ہے، دلیل عقلی کہتا ہے جسم نہیں ہے. آپ کہیں دونوں کو رد کریں، یعنی آپ مانیں کہ خدا کے لیے جسم نہیں ہے اور خدا یعنی نہ اس کو مانے کہ خدا کے لیے جسم ہے نہ اس کو مانے کہ خدا کے لیے جسم نہیں ہے. ارتفاع نقیضین ہے. اگر نقل کو قبول کریں عقل کو چھوڑ دیں، فرماتے اس صورت میں لازم آئے گا کہ نقل کی جو اصل ہے، کیونکہ نقل کو دلیل عقلی سے آپ اس بات کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہوا کہ نقل کی جو اصل ہے آپ اس کو رد کر دیں. خوب اگر اس کو رد کر دیا جو اس کے ذریعے سے ثابت ہو رہا ہے، اس کو کیسے آپ پھر ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ تینوں صورتیں باطل ہیں. پس ماننا پڑے گا کہ یہاں پر آپ کو دلیل عقلی کو مانیں گے اور جو نقل ہے اس کی توجیہ کریں گے، اور یہ خود دلیل عقلی قرینہ بنتا ہے. دلیل عقلی قطعی کے نقل سے یہ ظاہر مراد نہیں ہے. مثلا ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے نا، مثلا کہتے ہیں کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہیں، خوب یہاں پر معنی مجازی اور کنائی معنی مراد ہوتی ہے. اسی طریقے سے وجہ ذات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اسی طریقے سے ید قدرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس قسم کی آپ کو کیا ہے توجیہات کرنی پڑیں گی. پس ہر وہ جگہ جہاں پر دلیل نقلی دلیل عقلی قطعی کے مخالف ہو تو وہاں پر آپ دلیل نقلی کے اندر تعویل کریں گے. اگر دلیل نقلی قطعی ہو، اگر دلیل نقلی ظنی ہو تو اس کو رد کر دیں گے. دیکھیں عبارت کو، یہ بہت ہی عام نقطہ تھا، اگرچہ اصول میں آپ نے پڑھا بھی ہے لیکن یہاں پر بھی دقت کریں. وَالظَّوَاهِرُ النَّقْلِيَّةُ لَهَا وَالظَّوَاهِرُ النَّقْلِيَّةُ لَهَا تَأْوِيلَاتٌ. فرماتے ہیں کہ وہ جو بعض آیات اور روایات کے ظواہر ہیں جس سے جسمیت اور جہت کا شبہ ہوتا ہے، لہا تعویلات، ان کے لیے تعویلیں ہیں، ومحامل اور توجیحات ہیں، مذکورۃ فی مواضعہا، اپنے مقامات پر ذکر ہوئی ہیں. شیعہ تفاسیر کو دیکھیں وہاں پر ذکر ہوئی ہیں. لأنہ، کیوں بھائی ان کی تعویلات کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عقلی طور پر چار صورتیں، تین باطل ہیں ایک صحیح ہے. لأنہ، کیونکہ شان یہ ہے، لما دلت الدلائل العقلیۃ علی امتناع الجسمیہ، جب دلائل عقلیہ
جسمیت کے محال ہونے پر دلالت کرتے ہیں، وَلَوَاحِقِهَا اور لواحق جسمیت کے امتناع پر دلالت کرتے ہیں۔ عبارت ایسے ہے لِأَنَّهُ لَمَّا دَلَّتِ الدَّلَائِلُ الْعَقْلِيَّةُ عَلَى امتناع الجسمیت وَلَوَاحِقِهَا عَلَيْهِ، ایسے عبارت ہے۔ جسمیت محال ہے، لواحق جسمیت محال ہے، اس بات پر دلائل عقلیہ دلالت کرتے ہیں۔ درست ہے؟ وجب تعویل غیرها، تو پھر غیر دلائل عقلیہ کی تعویل کرنا واجب ہو جائے گی۔ غیر دلائل عقلیہ یعنی دلائل نقلیہ، دلائل نقلیہ کی تعویل کریں گے۔ کیوں؟ لاستحالۃ العمل بہما، بھائی دونوں پر تو عمل نہیں کر سکتے، دلائل عقلیہ اور نقلیہ دونوں پر عمل کریں، اجتماع نقیضین ہے کا۔ عقلی کہتا ہے کہ خدا جسم نہیں ہے، نقلی کہتا ہے جسم ہے، دونوں پر عمل کریں یعنی اجتماع نقیضین، ہم جسم ہے ہم جسم نہیں ہے۔ وَإِلَّا لَجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ، اگر دونوں پر عمل کریں تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ کیسے اجتماع نقیضین لازم آئے گا؟ عرض کیا، دلیل عقل کہتی ہے کہ خدا کا جسم نہیں ہے، نقل کہتی ہے یعنی بعض نقل کا ظواہر یہ ہے کہ جسم ہے، دونوں پر عمل کریں یعنی کیا؟ یعنی اس بات کو بھی مانے کہ خدا کا جسم نہیں ہے اور اس بات کو بھی مانے کہ خدا کا جسم ہے، یہ اجتماع نقیضین ہے۔ لِاسْتِحَالَةِ الْعَمَلِ بِهِمَا اَوِ التَّرْكِ لَهُمَا، یعنی لِاسْتِحَالَةِ التَّرْكِ لَهُمَا، عمل پر عطف ہو رہا ہے، اور یہ بھی محال ہے کہ دونوں کو ساتھ میں ترک کر دے، کیونکہ اس صورت میں ارتفاع نقیضین لازم آئے گا۔ ایک دلیل کا جسم نہیں ہے اور ایک کا جسم ہے، آپ دونوں کو چھوڑیں، یعنی کیا مطلب ہوگا؟ یعنی خدا کا جسم نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے اور خدا کا جسم ہے یہ بھی نہیں ہے، خوب ارتفاع نقیضین شد۔ وَإِلَّا لَارْتَفَعَ النَّقِيضَانِ، اگر دونوں دلیلوں کو ترک کر دیں گے چھوڑ دیں گے تو ارتفاع نقیضین لازم آئے گا۔ اَوِ الْعَمَلِ بِالنَّقْلِ وَاتِّرَاحِ الْعَقْلِ، اس کو بھی عطف کرو اس پر، لِاسْتِحَالَةِ الْعَمَلِ بِالنَّقْلِ وَاتِّرَاحِ الْعَقْلِ، اور یہ بھی محال ہے کہ نقل پر عمل کریں اور عقل کو طرح کر دیں، چھوڑ دیں، پھینک دیں۔ کیوں؟ اس صورت میں وَإِلَّا لَازِمَ اِتِّرَاحُ النَّقْلِ أَيْضًا، کیونکہ عقل کو چھوڑ کر، دلیل عقل کو چھوڑ کر فقط نقل کو لے تو اس کا لازمہ یہ ہوگا تو نقل کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ نقل کی اصل تو دلیل عقل ہے۔ بھائی آپ نے اصل میں دلیل عقلی کے ذریعے سے خدا کو ثابت کیا، اس کے اوصاف کو ثابت کیا، پھر اس کے بعد آپ نے انبیاء کو ثابت کیا، پھر جا کر کئی انبیاء کی عصمت کو ثابت کیا، پھر اس سے ان کی باتوں کو ثابت کرتے ہیں آپ۔ بس نقل کی بنیاد عقل ہے، اگر عقل کو چھوڑ رہے ہیں جو اس کی اصل ہے تو نقل کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ وَإِلَّا لَازِمَ اِتِّرَاحُ النَّقْلِ أَيْضًا، وگرنہ لازم آئے گا کہ نقل کو بھی چھوڑیں۔ کیوں؟ لِاتِّرَاحِ أَصْلِهِ، کیونکہ آپ نے نقل کی اصل کو چھوڑ دیا۔ نقل کی اصل کیا ہے؟ عقل ہے۔ فَيَبْقَى الْأَمْرُ الرَّابِعُ، جب یہ تینوں امر باطل ہو گئے تو چوتھا امر باقی رہے گا، وَهُوَ الْعَمَلُ بِالْعَقْلِ، وہ یہ ہے کہ آپ دلیل عقلی پر عمل کریں، وَتَعْوِيلِ النَّقْلِ، اور نقل کی تعویل کریں، توجیہ کریں۔ خوب تمام شد کہ خدا نہ محل میں ہے نہ جہت میں ہے۔ قال ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج علیہ تعالی، علامہ علی فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے لذت اور الم یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں لذت اور الم، الم یعنی درد، لذت یعنی مزہ، خدا کے لیے نہ درد ہے نہ مزہ ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ درد اور مزہ مزاج کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، اور مزاج جو انسان کے اندر عناصر اصلیہ ہے ان کی کیفیات جب ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں
تو متوسط کیفیت جو بنتی ہے اس کو مزاج کہتے ہیں۔ حالت طبیعت قدیم میں ذکر کرتے تھے عناصر اربع کو، اب تو بہت سارے عناصر کی بات ہے۔ ان عناصر کے اندر 4 مختلف کیفیتیں ہیں: حرارت، برودت، رطوبات، یبوسات۔ یہ عناصر جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی کیفیات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، پھر درمیانی اور اعتدال کی حالت میں آتی ہیں۔ وہ جو کیفیات اعتدال کی حالت میں آتی ہیں اس کو مزاج کہتے ہیں، اور اسی مزاج سے درد اور لذت وجود میں آتی ہے۔ خدا کے لیے مزاج نہیں ہے، کیونکہ خدا کے لیے یہ کیفیات تھوڑی ہیں کہ وہ کیفیات متوسط سطح تک پہنچے۔ خب جب خدا کے لیے کیفیات نہیں تو مزاج نہیں، مزاج نہیں تو لذت اور علم بھی نہیں۔ اچھا، یہ علامہ حلی کا بیان، شارح اس کی توضیحات دیں گے کہ ان کو عرض کرتے قال ولا یصح علیہ اللذت والعلم، خدا کے لیے لذت اور علم ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لذت اور علم یعنی درد مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے، لامتناع المزاج علیہ تعالی، کیونکہ باری تعالیٰ کے لیے مزاج محال ہے۔ شارح محترم یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ علم اور لذت، مزہ اور درد دونوں امر وجدانی ہیں، ہر انسان اپنی ذات کے اندر ان دونوں کو محسوس کرتا ہے، لہذا ان کو تعریف کی ضرورت نہیں۔ علم حضوری کے ذریعے سے انسان بہت سارے دردوں کا بھی مزہ لیتا ہے، یعنی درد بھی اس کو آتے ہیں، اور بہت ساری لذتیں بھی آتی ہیں۔ تو لذت اور علم تو بالکل وجدانی ہے، لہذا ان کو تعریف کی اصلاً ضرورت نہیں ہے۔ چہ بسا بعض جگہوں پر کہتے ہیں کہ لذت اور علم یا حسی ہے یا عقلی ہے۔ لذت و علم حسی یہی جو انسان درد اپنے اندر محسوس کرتا ہے، کوئی مارتا ہے آپ کو چوٹ لگتی ہے درد ہوتا ہے، کوئی مزیدار غذا کھائی آپ کو لذت آتی ہے، خوب یہ ہو جائے گی علم و لذت حسی۔ بعض لذتیں اور درد عقلی ہوتے ہیں، مثلا لذت عقلی، مثال انسان معارف کو حاصل کرتا ہے، علوم کو حاصل کرتا ہے، ان معارف اور علوم کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، اپنی ساری لذات حسی کو ایک طرف رکھتا ہے اور اس معارف اور عقلی لذت کو ایک طرف رکھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت سارے علماء تھے، پوری رات بیٹھ کر مطالعہ کرتے تھے، اور اچانک جب کوئی مشکل مسئلہ ان کے لیے حل ہوتا تھا تو چیخ کے کہتے تھے کہ کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں بادشاہوں کے بیٹے، ان کو یہ لذت جو مجھے ابھی حاصل ہوئی ہے ان کو یہ لذت کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ خوب یہ لذت عقلی ہے۔ درست ہے، علامہ حلی نے مطلقاً فرمایا کہ خدا کے لیے لذت اور علم نہیں ہے، چاہے وہ لذت و علم حسی ہو، چاہے وہ لذت و علم عقلی ہو۔ لیکن حکماء کہتے ہیں، یعنی فلاسفہ، خدا کے لیے لذت اور علم حسی نہیں ہے، علم عقلی بھی نہیں ہے، لیکن لذت عقلی تو ہے خدا کے لیے، کیونکہ لذت عقلی کی تعریف کیا ہے؟ خب لذت عقلی یعنی کسی کمال کا ادراک کریں، تو خدا سے بڑھ کر کوئی باکمال ہے؟ نہ۔ خدا اپنی ذات کو درک کرتا ہے یا نہ؟ بھلے درک کرتا ہے، اور اتم میں درک کرتا ہے، تو خوب اس کو لذت عقلی کیوں نہ حاصل ہو، اور اس میں کوئی اشکال عقلی بھی نہیں ہے۔ لیکن شارح کا بیان یہ ہے کہ ہمارے متکلمین کہتے ہیں کہ نہ، چاہے لذت عقلی ہو چاہے لذت حسی ہو، آپ اس لذت کی نسبت خدا کی طرف نہ دیں، کیونکہ متون دینی کے اندر، قرآن و سنت کے اندر نہیں وارد ہوا، کسی جگہ پر نہیں آیا کہ خدا لذت لیتا ہے۔ اور دوسری طرف سے آپ جانتے ہیں کہ اسماء خدا توقیفی ہے، یعنی آپ خدا کے لیے وہی اسم قرار دے سکتے ہیں جو کتاب و سنت میں آیا ہو، اپنی طرف سے آپ خدا کے لیے کوئی اسم قرار نہیں دے سکتے۔
تو کیونکہ کتاب و سنت میں خدا کے لیے لذت کا ذکر نہیں آیا تو ہمیں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ خدا کے لیے لذت ہے۔ دیکھیں عبارت شارح کا بیان یہ ہے، اقول العلم واللذت امران وجودیان یا وجدانیان ہونا چاہیے، عبارت ایسے ہو، میرے پاس غلط ہے۔ لذت اور علم دو امر وجدانی ہے، یعنی انسان اپنے اندر پاتا ہے ان کو۔ فلا یفتقران الی تعریف، بس ان کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، علم حضوری ہے ہر انسان کو۔ وقد یقال فیہما، چہ بسا ان کی تعریف ایسے کرتے ہیں، اللذت ادراک الملائم من حیث ہوا ملائم، والعلم ادراک المنافی من حیث ہوا المنافی۔ لذت یعنی امر ملائم کو درک کرنا اس اعتبار سے کہ وہ امر ملائم ہے، درد یعنی امر منافی کو درک کرنا اس اعتبار سے کہ وہ امر منافی ہے، کہ تفصیلات بدایہ اور نہایہ میں ہے۔ وَهُمَا قَدْ يَكُونَانِ حِسِّيَّيْن، کہ بسا یہ لذت اور علم دونوں حصی ہوتے ہیں، وَقَدْ يَكُونَانِ عَقْلِيَّيْنِ، کہ بسا یہ دونوں عقلی ہوتے ہیں۔ حصی یہی جو آپ محسوس کرتے ہیں، عقلی وہی کہ جیسے میں نے مثال دی کہ معارف علوم کو حل کرنے کے لیے جو انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے، ایک امر عقلی کو درک کرنے کی وجہ سے جو انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے، یہ ادراک لذت عقلی ہے۔ فَإِنَّ الْإِدْرَاكَ إِذَا كَانَ حِسِّيًّا فَهُمَا حِسِّيَّانِ، جب ادراک حصی ہو تو لذت و علم حصی ہے، وَإِلَّا فَعَقْلِيَّانِ، اگر ادراک عقلی ہو تو لذت و علم عقلی ہوں گے۔ اذا تقرر ھذا فنقول، جب یہ مطلب روشن ہو گیا تو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اما العلم فهو مستحیل علیہ اجماعا من العقلاء، فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے علم اور درد وہ تو تمام عقلاء کا اجماع ہے کہ خدا کے لیے درد نہیں ہے، کیونکہ اذ لا منافی لہ تعالی، خدا کے ساتھ کوئی چیز منافات نہیں رکھتی، کیونکہ وہ واجب الوجود ہے یا اس کی مخلوق ہے یا اس کا اثر ہے، مؤثر کے ساتھ اس کا اثر منافات نہیں رکھتا۔ وَأَمَّا اللَّذَّةُ فَإِنْ كَانَتْ حِسِّيَّةً فَكَذَلِكَ، اگر لذت حصی ہو تو خدا کے لیے نہیں ہے، لِأَنَّهَا مِن تَوَابِعِ الْمِزَاج، لذت حصی فرماتے ہیں کہ مزاج کے توابع میں سے ہے۔ مزاج عرض کیا کہ اس کیفیت معتدلہ کو کہتے ہیں، والمزاج یستحیل علیہ تعالی، اور مزاج خدا کے لیے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج عناصر اربع کی کیفیت سے بنتا ہے۔ خوب اگر خدا کے لیے مزاج ہو یعنی اس کے لیے عناصر اربع کی ترکیب کیفیت یہ درست کرے، خوب اگر یہ درست کریں گے تو خدا کی جسمانیت لازم آئے گی۔ وَإِلَّا لَكَانَ جِسْمًا، اگر خدا کے لیے مزاج ہو تو خدا جسم بن جائے گا۔ پس علم مطلقہ نہیں ہے، لذت حصی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ عَقْلِيَّةً، یعنی اما اللذت إِنْ كَانَتْ عَقْلِيَّةً، اگر لذت عقلی ہو تو فقد اثبتها الحکماء لہ تعالی، فلاسفہ خدا کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ وصاحب الیاقوت، نوبختی بزرگان میں سے، وصاحب الیاقوت منا، اور ہمارے علماء امامیہ میں سے صاحب یاقوت بھی لذت عقلی کو ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الباری تعالی متصف بکمالہ اللائق بہ، خداوند متعال ہر اس کمال کے ساتھ متصف ہے جو کمال خدا کے لیے ثابت ہو سکتا ہے۔ لاستحالۃ النقص علیہ، کیونکہ جو کمال خدا کے لیے ثابت ہو سکتا ہو اور خدا کے لیے ثابت نہ ہو، کمال خدا کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اور وہ ثابت نہ ہو تو قہراً اس کمال کی نسبت سے خدا ناقص ہوگا، اس کمال کی نسبت سے خدا ناقص ہوگا تو نقص لازم آئے گا۔ لاستحالۃ النقص علیہ، خدا کے لیے نقص محال ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ مُدْرِكٌ لِذَاتِهِ وَكَمَالِهِ،
خوب ساتھ اس کے یہ نقطہ بھی ہے کہ پروردگار عالم اپنی ذات کا مدرک ہے، اپنے کمالات کا مدرک ہے. فَيَكُونُ أَجَلَّ مُدْرِكٍ، سب سے جلیل ترین مدرک خدا، لِأَعْظَمِ مُدْرَكٍ، جو سب سے بڑا مدرک ہے، یعنی خود خدا اس کو درک کرتا ہے، بِأَتَمِّ إِدْرَاكٍ، اور سب سے بڑا ادراک. وَلَا نَعْنِي بِاللَّذَّةِ إِلَّا ذَلِكَ، لذت عقلی مگر اس کے علاوہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ابو علی سینا کی عبارت بھی ہے اس میں بہجت و سعادات میں، الاشارات و تنبیہات میں. خدا کے لیے بہجت ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں بہجت ہے. کیسے بہجت ہے؟ اس لیے کہ بہجت کہاں پر حاصل ہوتی ہے؟ وہاں پر کہ جہاں پر کسی کمال کو درک کرے. خود خدا سے بڑھ کر تو کوئی باکمال نہیں. خدا اپنی ذات کو درک کرتا ہے یا نہ؟ اپنی ذات کو درک کرتا ہے، اور درک بھی عالی ترین درک کرتا ہے. تو عالی ترین کمال کو عالی ترین طریقے سے درک کیا جائے تو کتنی بڑی لذت حاصل ہوگی. لذت یہی تو ہے. پس خدا کے لیے یہ لذت عقلی ثابت ہے. وَأَمَّا الْمُتَكَلِّمُونَ فَقَدْ أَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِالنَّفْيِ اللَّذَّةِ، لیکن متکلمین نے کہا ہے کہ خدا کے لیے مطلقہ لذت نہیں ہے، چاہے لذت حسی ہو یا لذت عقلی ہو. کیوں؟ اما لاعتقادہم نفی اللذات العقلیہ، یا تو اس وجہ سے کہ متکلمین کہتے ہیں کہ اصلا لذات عقلی ہوتی ہی نہیں. کہ عجیب ہے. او لعدم ورود ذالک فی الشرع، یا شریعت میں کتاب و سنت میں خدا کے لیے کسی جگہ پر نہیں آیا کہ اس کے لیے لذت ہے. فَإِنَّ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَأَسْمَاءَهُ تَوْقِیفِیَّةٌ، کیونکہ خدا کے اسماء و صفات توقیفی ہے، یعنی اذن شارع پر موقوف ہے. اگر کسی نام کے لیے خدا نے اذن دیا ہے وہ آپ خدا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اما اگر کتاب و سنت میں کوئی نام نہیں آیا، آپ اپنی طرف سے خدا کے لیے نام نہیں رکھ سکتے. فَإِنَّ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَأَسْمَاءَهُ تَوْقِيفِيَّةٌ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ التَّحَجُّمُ بِهَا إِلَّا بِإِذْنٍ مِّنْهُ، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان اسماء و صفات سے متعرض ہو مگر یہ کہ خدا کی جانب سے اذن اور اجازت ہو. لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فِي نَظَرِ الْعَقْلِ، فرماتے ہیں اس لیے کہ شاید عقلی طریقے سے لذت عقلی ممکن بھی ہو، لَكِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ، لیکن ادب شرعی کا تقاضا یہ نہیں ہے. لِجَوَازِ أَن يَكُونَ غَيْرَ جَائِزٍ مِّن جِهَةٍ لَا نَعْلَمُهَا، بھئی خدا نے اپنے لیے لذت کا لفظ استعمال نہیں کیا، شاید اس کی کوئی اور جہت ہو جس کو ہم نہ جانتے ہوں. لہذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے لیے لذت کے لفظ کو استعمال نہ کیا جائے. بس اس طریقے سے بحث علم اور لذت بھی یہاں پر تمام ہوئی. صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.